بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سامعین گرامی قدر، آپ حضرات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محفل میں ہیں، اور اس سے پہلے آپ 11 مجلسوں میں شرکت فرما چکے. آج اس کی 12ویں مجلس پیش ہے. گزشتہ محفل میں آپ نے سنا مکہ کے مشرکین کیوں قرآن پاک سے دور تھے، اور قرآن پاک ان سے کس طرح کی توحید کا مطالبہ کر رہا تھا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا کیا اعتراض تھا، اور آخرت کو وہ کیوں انکار کرتے تھے. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ قرآن پاک کے ان جوابات کے بعد ان کی ضد کیسی تھی کہ وہ اس ضد کی وجہ سے قرآن پاک کے دل میں اترنے والی باتوں کو بھی اپنے دل میں اترنے نہیں دیتے تھے، اور قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اپنی ضد کی وجہ سے. ان تمام باتوں کا قرآن کریم نے اس طرح جواب دیا، اور ایسا جواب دے رہا تھا جس سے صرف دماغ ہی نہیں بلکہ دل بھی مطمئن ہو رہے تھے. پھر وہ تھے بھی عربی اور فصیح عربی جاننے والے، اس لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور بہتی ہوئی دریائی لہروں کی طرح قرآن کریم کی روانگی ایسی چیز تھی جس کی طرف ان کے دل جھکتے ہی چلے جاتے تھے. اور انشاءاللہ آگے وہ قصے بھی آئیں گے کہ قرآن پاک ایک بار سن لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے سننے سے دور رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. پھر وہ چوری چوری چھپ چھپ کر قرآن پاک سنتے تھے، لیکن ضد، نفرت اور خود غرضی اور باپ دادا کی اندھی تقلید ایسی تھی کہ قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. قرآن کریم نے یہ مضمون اس طرح بیان کیا ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور ان لوگوں نے کہا جو کافر ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. کچھ تو اتنے ضدی تھے کہ جب ان کو آخرت کے حساب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے خدایا ہمارے حصے کا جو عذاب ہے تو وہ ہمیں یہی دنیا میں ہی دے دے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اور انہوں نے کہا خدایا تو ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارے حصے کا عذاب دے دے. سورہ صاد آیت نمبر 16. کچھ تو حدوں کو ہی پار کر گئے. وہ کہنے لگے اے خدا اگر حقیقت میں ہی یہ دین سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ ہم بھی جان جائیں کہ واقعی یہ دین سچا ہے. ان کان ھذا ھو الحق من عندک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعتاً ہی برحق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. سورہ انفال آیت 32. کچھ نے بہت ہی بیہودہ اور نفرت بھرا مطالبہ کیا کہ اگر آپ خدا کے بھیجے ہوئے واقعتاً سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر آپ کی تصدیق کیوں نہیں کروا دیتا؟ مردے زندہ ہو کر کیوں آپ کی تصدیق نہیں کرتے؟ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں بنا دیتا؟ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک خط لے کر کے آ جائیے جس میں ہمارے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ہمارا نبی ہے، آپ ان پر ایمان لے آؤ. قرآن کریم بیان کرتا ہے
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 112۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے چشمے نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعویٰ کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سے 93 تک۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 90 تا 93۔ حج کا موسم اور مشرکین کی سازش۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے، وقت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازنا تھا وہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اور سخت سے سخت مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ مشرک بھی ایمان سے روکنے کے لیے جتنی محنتیں کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ مشرکین کے پیٹ میں درد شروع ہونے لگا کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ باطل ہر دور میں اسی طرح حق سے ڈرتا رہتا ہے، حق باطل سے کبھی نہیں ڈرا۔ انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی جس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے کہ حج کے موسم سے پہلے پہلے کوئی ایسی تدبیر بناؤ کہ لوگ اس دین سے دور رہیں، کوئی شخص بھی ایمان کے قریب پھٹک نہ سکے۔ پھر یہ مشورے آئے کہ ہر ایک شخص اپنے ذمے ایک ایک کام لے لے، اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ مکہ سے باہر جا کر لوگوں کو اس دین سے ڈرایا جائے کہ کوئی قرآن پاک سن ہی نہ پائے، بلکہ اپنے کانوں کو بند کر لے، ورنہ جو سن لے گا اسے تو قرآن کریم اپنی طرف کھینچ ہی لے گا، کنارے پر تو رہنے ہی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں بھی ان پر نظر رکھی جائے، اور یہ خاص ذمہ داری حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبخت چچا ابو لہب نے اپنے ذمہ لے لی۔ روایات میں آتا ہے وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لوگوں کو کہتا، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے مگر باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر صابی بن گیا ہے، یعنی دین سے الگ ہو گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 173۔ لیکن اس میٹنگ میں ایک سوال مجلس پر چھایا رہا کہ تم لوگ ان کو کہو گے کیا؟ ابھی تک تو ان کا کوئی لقب ہی متعین نہیں ہوا، تم میں سے کوئی ان کو شاعر، کوئی کاہن اور کوئی جادوگر کہتا ہے،
پھر کوئی لقب تو طے کر لو۔ ابو جہل بڑا چالاک آدمی تھا، اس کا کام ہمیشہ دوسروں کو آگے کرنے کا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق اس نے ولید بن مغیرہ نام کے ایک بڑے سردار سے کہا، صاحب یہ بات آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ جیسے عقل مند سردار کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنی تعریف سنتے ہی پھولے نہ سمایا، تیوری چڑھائی، غصے سے منہ بنایا اور کہنے لگا، یہ قرآن تو بس ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ پروردگار فرماتا ہے اس نے کیسے کیا؟ فرمایا اس کا حال تو یہ ہے اس نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ سورہ مدثر آیت 18 سے 25 تک۔ لیکن اس تمام کے باوجود مشرک کس طرح ناکام ہوئے، اس کے لیے ایک قصہ۔ مشرک سردار اپنے مشن میں کیسی بری طرح ناکام ہوتے تھے، اس کے لیے صرف ایک قصہ بطور مثال کے پڑھ لیجئے۔ مشرک سردار اور ان کے کارندے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے ہر راستے پر بیٹھ کر آنے والوں کو دین اسلام سے ڈرا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرح اور زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ مشرک مکہ سے باہر ہی ایک راستے پر کھڑے ہو گئے، جہاں سے گزرتے ہوئے قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر الدوسی ان کو مل گئے۔ مکہ والوں نے ان کو دین اسلام اور مسلمانوں سے، خاص طور سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈرایا اور ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کلام پیش کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد انسان ان کا ساتھی بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ روئی لے لو اور اپنے کانوں میں رکھ لو، آپ سچے اور سادے آدمی ہو، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کسی مسلمان کے جال میں نہ پھنس جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہیں وہ کلام نہ سنا دے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جہالت کے طریقے کے مطابق عمرہ کیا، پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نورانی شکل کے انسان حتیم کے سامنے لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ سنتے ہی نہیں بلکہ تیکھی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اچانک ہی خیال آیا کہ میں تو اپنی قوم کا پڑھا لکھا سردار ہوں اور خود بھی شاعر ہوں، اچھی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہوں، پھر میں نے کیوں اپنے کان میں بند کر رکھے ہیں، کیوں اپنے کان میں روئی ڈال رکھی ہے؟ اس پر میں نے اپنے آپ کو کوسا اور میں نے کہا، تجھے تیری ماں روئے، تو نے کیوں اپنے کان بند کیے ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے فوراً اپنے کانوں سے روئی نکال لی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنی نورانی شکل والے بزرگ کون تھے، یہ لوگوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہی ہیں وہ جن سے ہم آپ کو روک رہے تھے اور ان کی بات سننے سے منع کر رہے تھے۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے ایک آدمی سے پوچھا کہ ان کا دولت خانہ کہاں ہے؟ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ تک میری رہنمائی کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندر بٹھایا، میں نے آپ کو پوری بات اپنی سنا دی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے مالک حقیقی کا کلام سنو، پھر خود فیصلہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے سورہ اخلاص سنائی۔ اس کا سننا تھا کہ قرآن کریم کے نور سے دل منور ہو گیا، وہ نور میرے دل میں گھر کر گیا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، لیکن وہ کر کچھ نہ سکتے تھے۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 33۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی چالوں اور ان کی سازشوں کا نتیجہ انہی کے خلاف نکلتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ لوگ تو طرح طرح کی چالیں بنانے میں لگے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو ڈھیل دے دیجئے، بس تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے، تھوڑی سی اور ڈھیل دے دیجئے۔ سورہ طارق آیت 15 تا 17۔ اس طرح کا ایک بڑا اہم واقعہ، عتبہ کی ثالثی اور رنگ رنگی دنیاوی ترغیبیں، بات قرآن کریم کے اثر کی چل رہی ہے، تو چلیے لگے ہاتھوں مشرکین کے سردار عتبہ کا بھی اس طرح کا ایک قصہ سن لیجیے۔ ابو جہل کی سرداری میں مشرکین کی میٹنگ چل رہی تھی۔ آخر کیا کیا جائے؟ مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ مار پیٹ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی موت کی دھمکی کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ کچھ تو سوچو، آخر اس مسئلے کا کریں کیا؟ ابو جہل بڑی شرارت سے خود پیچھے رہ کر دوسروں سے مشورے پوچھ رہا تھا۔ اس پر عتبہ نام کا ایک سردار بولا، آپ مجھے کچھ اختیار دے کر بھیجو، میں ضرور ان کو کسی بات پر لا سکتا ہوں اور صلح کا کوئی راستہ نکال سکتا ہوں۔ ابو جہل اور دوسرے چالاک سردار بولے، یقیناً آپ جیسے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے اور ملکوں ملکوں گھومنے والے سردار ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ زمانہ کے گرم و سرد اور حالات کے تھپیڑوں سے واقف ہیں۔ چنانچہ سب بیک زبان بولے، ہماری طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے، یہ اپنا دین چھوڑ کر جس بات پر بھی آتے ہیں آپ آنے دیجئے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے ہی میٹھے اور رسیلے انداز سے کہنے لگا، بھتیجے میں آپ کے پاس آپ کی پوری قوم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں۔ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے خاندان تقسیم ہو گیا ہے، گھر گھر میں فتنہ اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، بھائی بھائی پر آستینے چڑھا رہا ہے۔ آپ اس مصیبت کا کوئی حل بتاؤ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی بات پوری کر لیجئے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیجئے۔ عتبہ نے کہا، آپ میری چند باتیں سن لیں۔ بھتیجے، اگر آپ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مکہ کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو میں سارے مکہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہم سارے آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے۔ آپ بادشاہ بن جائیے، لیکن ایمان اور اسلام والی یہ باتیں نہ کریے جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اور اگر آپ اس طریقے سے مال و دولت کمانا چاہتے ہیں تو میں ساری قوم کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیسری بات، اور اگر اس طرح آپ بڑے بن کر کسی خوبصورت حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے، جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تو پھر بتائیے آپ پر کوئی جادو جنتر تو نہیں جس سے دیوانگی لاحق ہو گئی ہو؟ پھر ہم سب مل کر آپ کا حکیموں کے پاس علاج کروائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے تب بھی بتائیے، ہم کسی اونچے درجے کے جھاڑ پھونک کرنے والے عامل کو لائیں گے جو آپ کا بہت اچھا علاج کرے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ اس نے کہا، جی ہاں میں نے کہہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری بات بلکہ اپنے رب کا کلام سنو اور فیصلہ کرو
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ شروع سے پڑھنی شروع فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی۔ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اس سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش
کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کیا ہے جو کڑکا قوم سمود اور قوم عاد پر نازل ہوا تھا، جیسا کڑکا قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ سورہ حامیم یا سورہ فصلت، اس کے 2 نام ہیں، سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت، دونوں طرح بولتے ہیں، آیت 1 سے لے کر 13 تک۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا اس پر ایسا اثر ہو رہا تھا کہ اس کا رنگ بدلا جا رہا تھا، پھر سیدھے بیٹھنے سے بھی مجبور ہو گیا، دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر بڑی مشکل سے بیٹھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے پڑھتے دوسرے رکوع میں قوم عاد اور قوم سمود پر آنے والے عذاب والی آیتیں پڑھنے لگے، وہ گھبرا گیا اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ابھی یہ عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس پر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے آگے رکھنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ عذاب آ ہی نہ جائے۔ پھر قوم اور خاندان کا واسطہ دینے لگا کہ بس کرو، آپ کا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے رب کا کلام پیش کر دیا، اب آپ خود فیصلہ کرو۔ عتبہ واپس ہوا اور اس کے پاؤں بھی زمین پر سیدھے نہیں رکھے جا رہے تھے، تھر تھر کانپتا، گرتا اٹھتا جا رہا تھا۔ قریش ابھی اسی طرح حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل دیکھتے ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا یہ وہ چہرہ نہیں جو عتبہ یہاں سے لے کر گیا تھا، لگتا ہے اس پر بھی جادو ہو گیا ہے۔ خیر، عتبہ پانی پی کر بولا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا آپ بہت اونچے مقام کے شاعر اور تجربہ کار انسان ہیں، آپ کا کیا کہنا؟ اس نے کہا سنو، میں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، اور میں خود بھی شاعر ہوں اور بڑے بڑے شاعروں کا کلام بھی جانتا ہوں۔ خدا کی قسم، جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہ قطعاً شاعری نہیں، اس میں کاہنوں کی کہانت کی بھی کوئی ملاوٹ نہیں۔ وہ ایک ایسا اونچا اور مقدس کلام پیش کرتے اور سناتے ہیں جس میں عجیب قسم کی روشنی اور نور ہے۔ وہ عجیب میٹھا اور رسیلا کلام ہے جو دل کی تاروں کو ہلا دیتا ہے اور آدمی کو سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ حضرات ان کی مخالفت نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو اس میں تمہاری بھی عزت ہوگی، تمہیں بھی فخر ہوگا کیونکہ وہ تمہارے ہی خاندان کے ہیں، اور اگر زمانے نے ان کے ساتھ وفا نہ کی تو باقی دنیا ان سے خود نمٹ لے گی اور ان کا خون تمہارے سر پر نہیں آئے گا۔ اس پر ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے تو پسینے چھوٹ گئے، لیکن وہ بہت چلاکی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے قہقہ لگا کر ہنسنے لگے کہ عتبہ پر بھی وہی جادو ہو گیا ہے جو ان کی باتوں میں آ گیا ہے۔ عتبہ کو ابھی ایمان تو نصیب ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ حالات سے ڈر کر کہنے لگا میں نے تو بس اپنی رائے پیش کی ہے، باقی برادری کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اس طرح لوگ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہوئے اٹھ گئے اور پنچایت بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہو گئی۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 226۔
عتبہ کے اس قصے میں اصل میں قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر ایمان کی وجہ سے آنے والے حالات کی ایک جھلک ہے کہ کس طرح ایمان والوں پر مجنون ہونے، دیوانہ ہونے، پاگل ہونے اور جن بھوت کا اثر اور سایہ ہونے کا الزام لگایا جائے گا، اور مال و دولت نیز عہدوں اور حوروں پریوں سے شادی کی لالچ کے سبز باغ دکھائے جائیں گے، اور وہ کیسے کیسے آزمائشوں سے گزریں گے، کیسی آزمائشیں ان پر آئیں گی۔ لیکن ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور قرآن پاک سے چمٹے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہم کنار کرتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں ہم یقیناً ان ساری آزمائشوں سے دوچار ہیں، ہمارا رب ہی ہماری کشتی پار لگائے، اور پروردگار ہمیں اپنے قرآن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مجلس کا یہی اختتام کرتے ہیں۔